بھی جاتے ہیں، پھر دوسرے آنے والے کو ذیشان بھائی 2-4 بندے اختر بھائی سامنے بیٹھ کے قمر بھائی سنیں گے نا. میرا موضوع سخن میں نے پڑھنا ہے فضائل مولا علی نقی بادشاہ کا، اور میں نے اس سے حساب لگا لینا ہے کہ پھر کون کون لنگر کے لیے آیا ہے، کون کون ذکر کے لیے آیا ہے. صلوات پڑھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات. میں نے خطبے کو اس لیے مختصر کر دیا، بسم اللہ سے بڑا کائنات کا خطبہ نہیں، کیونکہ دامن وقت میں ذیشان بھائی گنجائش نہیں، کیونکہ ممبر حسین ہے، جو بھی آتا ہے 20 منٹ کا کہیں تو 40 پہ چھوڑتا ہے. اس لیے میں نے زیادہ زحمات نہیں دینی. میں نے آپ کی سماعتوں کی طرف ایک قرآن کریم کی آیات مجیدہ اپنا موضوع سخن بنایا ہے. آیات 2 پڑھی ہیں، موضوع 1 بنایا ہے. ایک ہے سورہ شورى سے قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت کی آیت. جو بیٹھے ہیں وہ اجر دینے کے لیے اور لینے کے لیے بیٹھے ہیں. دوسری آیات مجیدہ سورہ بنی اسرائیل سے ہے، 15ویں پارے سے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم محشر میں بلائیں گے تمام کو، یوم خاص دن ندعو بلائیں گے، جب کل اناس سانس رکھنے والے بے امامہم، وہ اپنے اپنے اماموں کو ساتھ لے کر آئیں گے. پھر جس کا جیسا امام ہوگا ویسا لے کے آئے گا. جس کا ہاتھ پنجتن کی دہلیز پہ اٹھ سکتا ہے وہ ضرور اٹھانا، ورنہ میرے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد لنگر ہوگا، وہ جانے آپ جانے. جس کا جیسا امام ہوگا وہ اس کے ساتھ آئے گا. ہمیں نہ کہا کر یہ کافر ہے، ہمیں نہ کہا کر یہ جہنمی ہے. بھئی میرا پہلا کعبے میں علی آیا ہے، میرا 12واں بھی کعبے پہ آئے گا. پھر فیصلہ کر لے تو سچا ہے یا ہم سچے ہیں. میرا پہلا 13 رجب کو کعبے میں آیا ہے، میرا آخری بھی کعبے میں آئے گا. کعبے پہ ظہور ہوگا، کعبے سے خروج ہوگا. بھئی کیا کہنے؟ میں نے پڑھنا ہے مولا علی نقی بادشاہ. مشکل موضوع ہے، مشکل کشا کے ماننے والوں. ذات آل محمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 169. ذیشان بھائی اور کو بولے تو پہمیں نہ بولے، ذاکر میں ضرور بولنا چاہیے. ہاں باقی جتنے بیٹھے ہیں یہ 5 والے بیٹھے ہیں، جس کی انگلیاں کم یا زیادہ ہیں وہ نہ بولے، ورنہ انگلیوں کو دیکھ کے بولو اس پہ 5 کا اشارہ ہے، یعنی پنجتن کے ماننے والے ہو. لینا دینا بھی 5 12 14 کا ہے، لیتے بھی 5 سے ہو، دیتے بھی 5 سے ہو. بندہ خدا جب ایک بندہ ایک کو کٹ کر کے بیس بنا لا بس ٹھیک. یمن سے چلا ایک بندہ، جیسے ہی یمن سے چلا، متوکل بادشاہ کا زمانہ ہے. اب متوکل نے کہا کہ کوئی بندہ بھی سامرا میں آئے سب سے پہلے مجھے ملے. سلامت رہو یار. کوئی بندہ بھی سامرا میں آئے پہلے مجھے ملے. اب متوکل جیسے ذیشان بھائی، حکم تھا بادشاہ کا. اب وہ بندہ سامنے سے چلا، اس نے کہا کہ امام کے پاس میں نے جانا ہے. جڑے سیڑھی تے بول دینے وہ بے شک نہ بولن، جڑے نویں فضائل تے تحقیق تے بول دینے ضرور بولیا جے. اب جیسے اس نے کہا کہ سامرا میں مولا سے ملنا ہے، اب وہ بندہ نصرانی تھا، مسلمان نہیں تھا. اب اس نے کہا کہ میں اگر سامرا میں گیا تو متوکل نے مجھے مروا دیا تو کیا بنے گا. اس نے دل میں سوچا کس سے مدد مانگوں، کس سے مدد مانگوں، کس سے مدد مانگوں. خدا کی قسم، رسول کی قسم، میں بارگاہ میں آیا ہوں تو یہ ایک اسم لکھا ہوا ہے، یا رب الارباب، یعنی رب، ربوں کا گھر اور وہ دروازہ جہاں پہ رب رہتے ہیں. سلامت رہو یار. بھئی قرآن میں تیرے 2 ماں باپ رب ہو سکتے ہیں، ہمارے 14 رب نہیں ہو سکتے. اب جیسے ہی کہا متوکل بادشاہ نے کہ کوئی بندہ بھی ہے پہلے مجھے ملے، پھر جانا کسی اور کے پاس. اچھا بندہ پریشان ہو گیا.
اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے سوچا، اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے سوچا کہ کیوں نہ کسی سے مدد مانگی جائے. جو مدد کا منکر ہے اس سے بات نہیں، جس کو پتا ہے یہ مدد کرتے ہیں بات اس سے ہے. جب اس نے کہا نا کسی سے مدد مانگی جائے، اس نے یوں نظر دوڑائی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ سامرا جا رہا ہوں تو کیوں نہ میں امام ہادی امام علی نقی سے مدد لوں. سلامت رہو یار. کیوں نہ میں امام ہادی سے مدد لوں. اس بندے نے کیا کیا، 100 دینار لے کے انہیں ایک پوٹلی میں سلائی کیا. سلائی کرنے کے بعد وہ حکم ہے آ جاؤ. پھر میرا برا ہے مگر بانی طرح آندہ ہے، ذاکرہ طرح، سوری، سامنے بیٹھے. جی بسم اللہ. بات بھولے تو نہیں. ایک بندہ یمن سے چلا، جیسے ہی متوکل بادشاہ کا زمانہ سامرا میں آنا تھا، وقت کے بادشاہ نے حکم دیا پہلے مجھے ملے پھر کہیں اور جانا. اس نے 100 درہم ایک پوٹلی میں سلائی کر کے اپنی آستین میں بازو میں چھپا لیے. جب چھپائے نا، اس نے کہا کہ میں صرف اس امام ہادی کو اس وقت دوں گا جب وہ میری مدد کریں گے، مشکل کشائی کریں گے. جس نے مدد لینی ہے نا، اس سے بڑا فضائل، اس سے بڑا میرے پاس موضع ہی امام کا نہیں. جب اس نے کہا نا کہ امام کو دوں گا، اب وہ بندہ چلا. جیسے سامرا پہنچا، میں نے 2 اس میں باتیں کرنی ہے. ایک ہے گدھا جانور. اب میں نے دیکھنا کون اس سے بھی بدتر ہے، کون عرف اور اعلیٰ ہے. بھائی غلام عباس جیسے ہی وہ بندہ سامرا آیا، اس نے سوچا کہ میں کسی مسلمان سے پوچھوں گا کہ امام ہادی کا گھر کون سا ہے. وہ کہے گا تو نصرانی ہے، تیرا کیا کام. بادشاہ کو بتا دیں گے، وہ مجھے مروا دے گا. اب اس نے کیا کیا، اپنے گدھے کے سامنے یوں کھڑا ہو کے کہنے لگا چاہے تو بے زبان ہے، مجھے امام کی دہلیز تک لے دے. اوپر بیٹھ کے اس نے لگام کو چھوڑ دیا. جیسے لگام کو چھوڑا، گدھا چکر نکالتے نکالتے اس دہلیز کے سامنے آ کے رکا جو امام ہادی کا گھر تھا. چلنے کا نام نہیں لیتا. اس نے کہا چلتا کیوں نہیں. ایک بندہ آیا، اس نے کہا یہ کس کا گھر ہے. اس نے کہا آہستہ بول، یہ اس کا گھر ہے جو کائنات کے مالک ہے. خدا کی قسم، رسول کی قسم، علی کی قسم، علم کی قسم، اللہ کی قسم، گدھا اسی دہلیز پہ رکا. موضوعات آل محمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 169. جڑا پڑھے مرے نہ، میرا قصور تو نہیں. جیسے گدھا رکا، اس نے کہا چاہے تو گدھا ہے مگر امام تک لے آیا. چاہے تو گدھا ہے، نبی کا ایک گدھا نہ یافور پڑھ لے. نبی پاک کو ایک عیسائی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے قبیلے سے ایک بندے نے گدھا دیا. وہ گدھے پہ کو اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا. ایک مرتبہ چند صحابہ نے اس گدھے کو یوں پکڑا بیٹھنے کا ارادہ کیا. اس نے ان کو بھی مارا. اس نے کہا میں شکل کا گدھا ہوں، عقل سے گدھا نہیں. مالک بیٹھ سکتے ہیں، کمیوں کی اوقات ہی کیا ہے. آپ کے بچے جیئیں، سلامت رہیں. یہ نیاز ہے میرے مولا کی، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حسین ابن علی کا صدقہ ملتا ہے. یہ دکھانے کا مقصد نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے جن کو ان کے نام سے ملتے ہیں شفا بنتی ہے، جن کو ان کو چھوڑ کے ملتے ہیں آتش جہنم میں جائے گا. ہاں، کیونکہ ہر بندے کو یہ نصیب نہیں ہوتی. مولا کا تو لنگر بندے جڑے کھا کے پچا نہیں سکتے. ہاں، مولا کا فرمان ہے نہ کہا کر کسی کو تو مجلس میں نہیں آیا. جس پہ ہم راضی نہ ہو وہ مجلس میں آ نہیں سکتا. مولا کا فرمان ہے نہ کہا کر تو مجلس میں نیاز کے بغیر چلا گیا. اور جس پہ ہم راضی نہ ہو نہ وہ لنگر کھا سکتا ہے نہ وہ لنگر پکا سکتا ہے. سلامت رہے. آپ جی آپ کے بچے جی ہیں. اب جیسے ہی بس 5-7 منٹ کا فضائل، 2 منٹ کا مصائب، کیونکہ میں نے اتنا حکم ہے میں لمبا بھی پڑھ سکنا پر پڑھنا نہیں. جیسے ہی کہا نا
या फिर गधा नबी का था? नसरानी ने अपने गधे को कहा तेरा शुक्रिया, इमाम की तहलीज तक ले आया, चाहे वो गधा था, क्योंकि नसरानी ने कुरान को पढ़ा हुआ है। यौमा नादुकुल्लाहु नासिम बि इमामिहिम, हर सांस रखने वाली अपने इमाम के साथ चीज जाएगी। उसने कहा चाहे तू गधा है, तेरा भी तो कोई इमाम होगा ना। उसने दहलीज को बता के बताया है ये वो इमाम है जो कुरान से मिलते हैं, तेरे वो है ना बाप से मिलते हैं ना किसी और से। आप जिए दहलीज पे रुका, अंदर से एक हबशी आया, आप जिए आपके बच्चे जिए, अंदर से एक हबशी गुलाम आया, उसने कहा दहलीज पे बैठ जा। यूसुफ बिन याकूब उसका नाम था, किताब में लिखा है। बेटा तवज्जो, उसने कहा यूसुफ दहलीज पे रुक जा। उसने कहा मैंने नाम बताया नहीं, इसको कैसे पता? उसने कहा पहली दलील है कि ये हक का इमाम है, पहली दलील है इसकी। अभी वो रुका था, गुलाम अंदर से फिर वापस आया, जो तूने आस्तीन में पैसे हदिया रखे हैं ना हमारे लिए वो दे दे। उसने कहा ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, कोई तो है ना जो जानता है। जब उसने कहा ना ये दूसरी दलील है, जब वो अंदर पहुंचा, कुरान की कसम किताब में लिखा है, मौला की जियारत यूं करने के बाद उसने हाथों को यूं बांध के कहा सरदार सरकार मौला आका वारस है। आपने फरमाया कलमा नहीं पढ़ता। उसने कहा सरकार कलमा पहले ना पढ़ता तो और थी बात, अब कलमा भी पढ़ता हूँ, वारसों को भी मानता हूँ।